آغاز اہم خبر سے، خدا گواہ ہے میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر بھی دستخط نہیں کیے۔ کہا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل سے متفق نہیں۔ اپنے عملے سے کہا تھا بغیر دستخط بلوں کو واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ عملے نے کئی بار تصدیق کرائی کہ بل واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ سب جانتا ہے۔ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو متاثر ہوں گے۔ نگران وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے بل پر دستخط کیے، نہ انہیں مشاہدات کے ساتھ واپس بھجوایا۔ صدر 10 دن میں بل منظور یا مسترد نہیں کرتے تو خود ہی قانون بن جاتا ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر قانون کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا، بل واپس موصول نہیں ہوگا تو اعتراض کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس حوالے سے اگر کوئی ابہام تھا تو وزیر قانون کی وضاحت سے دور ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو 2 بل ان کو بھیجے گئے تھے پارلیمان کی طرف سے، اس حوالے سے کچھ فرمایا ہے جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی عینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں ہے، بہت صاف اور واضح صورتحال ہے۔ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست کو ایوان صدر میں ریسیو ہو گیا، جناب صدر مملکت کو مل گیا، اور آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جناب صدر کو 8 اگست 2023 کو مل گیا۔ صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے۔ بارہا مرتبہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا۔ ہر موقع پہ صدر مملکت نے اپنے دستخط ثبت کیے اور اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا واپس۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے صدر کی ٹویٹ پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ صدر کے فیصلوں کو ان کی مرضی کے بغیر غیر مؤثر بنانا ہر لحاظ سے شرمناک، غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ صدر کا موقف غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقدامات کا متقاضی ہے۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سے معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ صدر مملکت نے 9 اگست کو 13 بلز پر اعتراض کر کے واپس بھجوائے۔ ایکسپریس نیوز نے صدر کے اعتراضات والے بل منظر عام پر لے آیا ہے۔ صدر مملکت نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی اعتراض نہیں لکھا۔ ذرائع کے مطابق اگر صدر منظور یا اعتراض نہیں کرتا تو بل منظور تصور ہوتا ہے۔ صدر مملکت نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل واپس بھجوایا تھا۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا سے۔ عامر صاحب بتائیے گا کون کون سے بل واپس بھجوائے گئے تھے اور یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ صدر مملکت کو پتہ ہے کہ انہوں نے، اور ہم نے یہ بھجوا بھی دیے، لے بھی لیے صدر صاحب کے سائن، کہ انہوں نے جتنے بل گورنمنٹ کو واپس کیے، یعنی 13 کی تعداد میں، تو وہ سارے کے سارے سائن کر کے واپس کیے اور اعتراضات لگا کے کیے کہ یہ میں واپس بھجوا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ 13 بل واپس بھیجے تو وہ 2 بل جن کے بارے میں صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ میں نے بارہا اپنے عملے سے کہا، یہ ہماری اسکرین پہ بھی اس وقت وہ صدر مملکت کے سائن آ گئے جو انہوں نے 13 بل واپس بھیجے۔ اس کے علاوہ پیمرا کا بل انہوں نے سائن کیا۔ جب وہ ہر چیز پہ اعتراض لگا کے سائن کر رہے ہیں تو جو اہم ترین بل ان کے بقول وہ بار بار اپنے عملے سے کہہ رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں، وقار صاحب وہاں پہ سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ ہیں، پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور پھر ارم بخاری ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ یہ دونوں افسر ان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور وہ جو آئین کا شیڈول 4 ہے اس کے تحت ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہیں جو صدر مملکت کے ایڈوائس پہ سائن کے ساتھ اپنے سائن کرتے ہیں، تو وہ قانونی حیثیت اختیار کر جاتی ہے ہر چیز۔
تو جب یہ ہر چیز ان کو پتا ہے اور ڈی جی لا ایک ریٹائرڈ جج کی صورت میں وہاں موجود ہے ایوان صدر میں، اور ہمیشہ سے ہوتا ہے یہ جس معاملے میں وہ، جیسے یہ شہباز شریف سے ہیلپ نہیں لینا چاہ رہے تھے پچھلے سال اپریل میں، تو انہوں نے پورا زور لگایا، پی ٹی آئی کی پوری جو اس وقت کی تھی لائر کی ٹیم، فواد چودھری اور بابر اعوان، یہ سارے بیٹھتے تھے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف کا حلف نہ ہو. پھر انہیں بتایا گیا کہ حلف آئینی ضرورت ہے اور آپ کو لینا ہوگا، تو پھر یہ غائب ہو گئے چند گھنٹوں کے لیے اور صادق سنجانی نے حلف لے لیا. اس کے بعد یہ واپس آ گئے اور آج کاکڑ صاحب کا انہوں نے حلف بھی لیا، خود کابینہ میں ملتے رہے، کابینہ کے اوتھ لیے انہوں نے، یہ غائب نہیں ہوئے، میڈیا بات چیت کرتا رہا. اگر یہ اتنے اہم سمجھتے تھے کہ وہ اپنے عملے سے کہہ رہے تھے، اور عملہ بھی وہ جن کو پتا ہے کہ ان کی آئینی اور قانونی ضرورت اور ان کے اوپر قواعد و ضوابط لاگو ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کام کیسے کرنا ہے، جب وہ سارے بل صدر مملکت کو پیش کر رہے ہیں. ہم نے یہ پہلے کافی دیر پہلے خبر دی تھی کہ ایوان صدر کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ صدر مملکت کو تمام پاس ہو کے آنے والے بل بھجوا دیے گئے، پیش کر دیے گئے. انہوں نے جنہوں کو واپس کرنا تھا ان کو لکھ کے واپس کیا، جن کو اوکے کرنا تھا اس پہ ایسنٹ دی. اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک صدر مملکت فیصلہ نہ کرے تو ان کا عملہ خود سے نہ واپس بھیج سکتا ہے، لہذا ان دو بلوں کو چھیڑا نہیں گیا. پھر آئین کا آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ اگر 10 دن تک صدر مملکت فیصلہ نہ کریں تو اس صورت میں یہ خود بخود لاگو ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ جی وہ تو مشترکہ اجلاس کا ہوتا ہے کہ 10 دن میں سائن نہ ہو تو وہ پھر قانون نہیں بنتا، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عام قانون میں بھی صدر مملکت ہمیشہ سے اعتراض کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ مجھے یہ پرسن اسپیسیفک لا لگتا ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور وہ واپس بھیج دیتے ہیں. اور گورنمنٹ پہ پابندی ہو جاتی ہے اس بل کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لے جانے کی. اور جب مشترکہ اجلاس سے بل دوبارہ پاس کرا لیا جائے تو صدر 10 دن میں دستخط نہ کریں تو وہ خود بخود قانون ہو جاتا ہے. لیکن جس بل پہ صدر اعتراض نہ کریں، جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد ان کے پاس گیا اور 10 دن تک وہ فیصلہ نہ کریں، تو 11واں دن وہ ہوتا ہے، یعنی جو کل بن گیا 9ویں کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا. پارلیمنٹ ہاؤس جو موجود ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ دونوں گزٹ نوٹیفیکیشن اس وقت موجود ہیں کہ یہ گزٹ نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں بل. اور صدر مملکت کو جو ٹویٹ ہے، جو آخری لائنیں ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت جن کو سزائیں ہوں گی مجھے معاف کر دیں، میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے. اب انہوں نے صرف پلینگ وتھ گیلریز کہہ لیا. ہم کم سے کم صدر مملکت کے اس منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو پتا ہے جب وہ 13 دستخط کر کے واپس بھیج رہے ہیں تو ان 2 بلوں پہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں عملے سے کہتا رہا کہ ٹائم پہ واپس کر دیں، جب وہ 13 بلوں پہ دستخط کر کے ایڈوائز سائن کر کے بھیجتے ہیں واپس کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، وجوہات لکھتے ہیں. یہ ہماری اسکرین پہ بھی وہ سارے کے سارے بل آ رہے ہیں، 13 کے 13 بل جو واپس ہوئے ہیں. تو اب دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صدر مملکت نے ایسا کیوں کیا. چاہے تو وہ اب اپنی ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں لے جائیں، ہائی کورٹ میں لے جائیں، پی ٹی آئی لے جائیں، جو بھی گریونس میں آئے گی پارٹی وہ لے جا سکتی ہے کہ جی یہ ایک ابہام پیدا ہوا ہے، تو یقیناً کورٹ فیصلہ کر دے گی. اور وہ آپ کو میں بتاؤں قانون شہادت بہت واضح ہے اس کے اندر کہ جہاں دستاویزی شواہد کی موجودگی ہوگی وہاں زبانی احکامات نہیں ہوتے. تو جب صدر مملکت 13، میں نے آپ کو بتایا 2 چیزیں، شیڈول 4 آئین کا اور قانون شہادت کی جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ بڑی کلیئر ہے کہ جب دستاویزی شہادت ہے تو زبانی بات کی ضرورت نہیں ہے. تو 13 پہ آپ دستخط کر کے واپس بھیج رہے ہیں اور 2 بلوں پہ آپ سہارا لے رہے ہیں کہ میں عملے سے کہتا رہا. تو یہ صدر مملکت کے منصب کے شایان شان نہیں ہے. کم سے کم لفظ میں تو کم از کم یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب یہ سوالات ظاہر ہے کورٹ میں جائیں گے، کچھ دن کے بعد طے ہو جائیں گے کہ کورٹ بھی دیکھ لے گی کہ اگر 13 بلوں پہ دستخط کر رہے ہیں تو 2 کے لیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واپس بھیج دیں. وہ ٹھوک کے لکھتے، جو رائے وہ ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں ان کو لکھنے میں کیا حال تھا، وہ کسی کو موقع ہی نہ دیتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر الیاس رانا، بیورو چیف اسلام آباد آپ کا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اہم خبر آپ کو دیں، فافین کا الیکشن کمیشن سے مساوی آبادی پر مشتمل انتخابی حلقے تشکیل دینے کا مطالبہ. فافین کی حلقہ بندیوں کے عمل کو مزید شفاف بنانے کی بھی تجاویز پیش. فافین کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کے درمیان عدم مساوات آرٹیکل 25 کے بھی خلاف ہے. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ فافن کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے اور فافن کے الیکشن کمیشن سے مساوی آبادی پر مشتمل انتخابی حلقے تشکیل دینے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.